बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पिछले 2 व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा क्योंकि ये तसलसल है। अब ज़रा आंखें और कान खुला रखना है आपने। अगले 8-10 दिन में बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कामयाब होगा नहीं होगा हुक्मरान टोला, ये एक अलग बात है। लेकिन उनकी प्लानिंग, उनकी सारी की सारी जो साजिशों के ताने बाने हैं वो फुल, जितने भी शैतानी जहन है वो सब के सब जमा हैं और वो शैतानी जहन एक ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं और आम इंतखाबात अगर फ्री एंड फेयर होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब उसमें हिस्सा लेते हैं, तो नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब कोई जमात भी नहीं है। 15 जमातें मिलकर भी आ जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो ना ही पंजाब में शिकस्त दे सकती हैं और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप है। पंजाब में 100 से ज़्यादा सीटें सिर्फ पंजाब से मिल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है और चंद सीटें यानी कि 100 सीटों में अगर 100 सीटें हैं टोटल, तो उसमें 25-30 सीटें जो हैं वो बाकी जमातों के पास हैं, जबकि बाकी ज़्यादा सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। 70% का रेशो आ रहा है और ये सर्वे मैंने नहीं किया या किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने नहीं किया या किसी PTI के मीडिया सेल ने नहीं किया, बल्कि ये सर्वे हुआ है खुद सरकारी इदारों का सर्वे है। सरकारी इदारों के अदाद शुमार हैं, हमारे इंटेलिजेंस इदारों के अदाद शुमार हैं और मुस्लिम लीग नवाज के अपने ये नंबर्स हैं। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को मंजर से हटाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंजर से हटाया जाए और उसके बाद ही ये इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही है, अब तक तो 16 महीने हो गए हैं, 16 महीनों में तो ये कामयाब नहीं हो सके और अब एक और नया फिनोमिना मुस्लिम लीग नवाज ने, शरीफ फैमिली ने एंटर कर दिया है और जाने से पहले ये मुद्दत ख़त्म होने पहले, इक़्तिदार के खात्मे से पहले क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम 2 दिन पहले मैं असम्बलियों की तोड़ने की एडवाइस जो है वो भेज दूंगा प्रेसिडेंट साहब को। पीपल्स पार्टी अभी मान नहीं रही, वो अभी तक वहीं पे अटकी हुई है कि नहीं, मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो बहरहाल ये 8-10 दिन है, इससे ज़्यादा खेल नहीं है। इन 8-10 दिनों में वो कुछ नहीं हो सकता जो कि चाहा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली, अब ये खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ ये खुलकर सामने आ गए हैं। और खबरें मंजर-ए-आम पे आ रही हैं और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले एक जानबूझ के शोशा छोड़ा था और वो इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान साहब पे, कि जनाब ये आर्मी चीफ के खिलाफ साजिशों के ताने बाने हो रहे हैं। और उन्होंने तो कह दिया था कि उनको जान से मार देने का प्रोग्राम है, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ तक कह दिया था। जबकि हकीकत यह है कि इस वक्त जो नया तनाज़ा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात है वो अब दूर तक पहुँच चुकी है और उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आने वाले हैं, उसका रद्दे अमल आने वाला है। इंतज़ार किया जा रहा है कि DG/ISPR ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट के और बल्कि इल्ज़ामात का जवाब किस तरीके से देते हैं। उसकी वजह है कि वो वज़ीर दिफा हैं और वज़ारत दिफा के मतहत हैं। तमाम मुसल्लह अफ़वाज, GHQ, चारों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान जो हैं वो उसके मतहत हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अपनी ही मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ बातें करते रहते हैं और इस वक्त जो कर रहे हैं वो तो वज़ीर दिफा हैं और वज़ीर दिफा होते हुए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी ही मुसल्लह अफ़वाज पे कि उन्होंने ये साजिशों के ताने बाने बुने और वो जो तारीखें बता रहे हैं उस तारीख में वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं आर्मी चीफ पे। और इस वक्त इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब के ये सारी गुफ्तगू करने का मतलब क्या है, आखिर वो ये क्यों कर रहे हैं। एक बात तो तय है, हमें जो समझ आती है, एक बात तो यह है कि लड़ाई यही है कि क्योंकि शरीफ फैमिली जो है वो जब किसी को अपॉइंट करती है वो ये नहीं समझती कि बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस जो है वो ये काम कर रहे हैं, वो उनको ये आइन ने इख्तियार दिया। नहीं, वो ये कहते हैं कि ये जिसको भी हम अपॉइंट करेंगे, जिसको तरक्की हम देंगे, तो वो हमारा मरहून मिन्नत हो, वो हमारे एहसानों तले दबे, क्योंकि ये हमने दिया है, ये कि नवाज शरीफ साहब ने दिया है, शहबाज शरीफ ने दिया है, शरीफ फैमिली ने आपको प्रमोट किया है और शरीफ फैमिली ने आपको, तो लिहाजा आप शरीफ फैमिली को के मरहून मिन्नत रहें, उनके एहसानों तले दबे रहें और उनकी लॉयल्टी आपकी उनके साथ होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं होनी चाहिए। ये माजी में भी शरीफ फैमिली ने किया है और इस वक्त भी उसी डगर पे चल रहे हैं। अब सारी चीज़ें जो कि कोर्ट में साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी, ये खुद सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं
وہ خود یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بھی یہی اسی کابینہ میں شہباز کابینہ کے لوگوں نے ہی جنرل باجوہ صاحب کی ساری باتیں کھول کھول کر بیان کی کہ کس طریقے نے انہوں نے یہ رجیم چینج کیا اور کس طریقے سے ان کو بلا کے اور اقتدار کا جو تخت ہے ان کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ اقتدار کا تو مزہ لوٹ چکے ہیں، 15 مہینے انہوں نے کر لیا انجوائے، مکمل طور پر اپروو کر لیا۔ اب کیا یہ واقعتاً آرمی چیف کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ واقعتاً آرمی چیف کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ کیا واقعتاً یہ ٹارگیٹڈ کام کر رہے ہیں؟ تو اس میں ہمیں تو کوئی شبہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کسی کو شک ہو تو ہو، لیکن ہمیں تو شبہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ماضی میں بھی اگر ان کی تاریخ دیکھ لیں تو ماضی میں بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ یہ پہلے اپنے فائدے حاصل کرتے ہیں مکمل طور پہ، اور جیسے ہی آگے سے مزاحمت آتی ہے اور بریک لگتی ہے کہ نہیں ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور جب بھی خواہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کے ساتھ کہا ہو کہ نہیں یہاں سے کانسٹیٹیوشن کی حد شروع ہو جاتی، اس سے آگے نہیں جائیں گے، ہاں جسٹس ملک قیوم صاحب ہوں، جسٹس راشد عزیز صاحب ہوں مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ہوں تو ان کو وہ بہت سوٹ کرتے ہیں، اور ادروائز نہیں۔ ادروائز یہ کہتے ہیں کہ ہم فون کریں تو آپ سزائیں دے دیں، ہم فون کریں تو آپ لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ کرتے ہیں۔ اور یہ کام انہوں نے ہر آرمی چیف کے ساتھ یہی کیا جو اس وقت انہوں نے یہ کر رہے ہیں، اس وقت جو کر رہے ہیں ہر آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے یہی کیا ہے، جتنے بھی آرمی چیف ان کے ساتھ رہے ہیں سوائے جنرل راحیل شریف صاحب کے، وہ ایک پروفیشنل آدمی تھے۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف صاحب کو لے لیں، جنرل کیانی صاحب کو لے لیں، اس کے بعد باجوہ صاحب کو لے لیں، اور اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو آصف نواز جنجوعہ صاحب کو تو باقاعدہ طور پہ یہ گاڑی پیش کرنے چلے گئے تھے میاں شریف صاحب کہ BMW، اس وقت بہت بڑی رشوت ہوتی ہے، BMW گاڑی جو ہے وہ چابی لے کے چلے گئے تھے، تو انہوں نے وہ واپس کر دی تھی چابی اور ڈسپلیئر شو کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہی کی نواسی آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہیں خدیجہ شاہ، اور خدیجہ شاہ اور مریم صاحبہ کے کوئی آپس میں چپکلش چلی تھی، وہ برانڈ شرانڈ پہ کوئی اس طرح کا تھا۔ تو اب وہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، 9 مئی کے تناظر میں ان کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ ہے وہ چیز کہ پہلے ان کو گھر ریڈ کیا، پھر وہ گرفتاری انہوں نے حالانکہ خود گرفتاری دی، اور ابھی تک وہ جیل میں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، ان کی سوچ ہے جو کہ ختم نہیں ہوتی۔ تو جنرل وحید کاکڑ صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا، پریزیڈنٹ اسحاق کے ساتھ بھی یہی کیا، پریزیڈنٹ لغاری صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا، چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ یہی کیا۔ یہ اسی طرح کے کارنامے ہی کرتے ہیں، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ساتھ، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ساتھ، یہ اسی طرح کا کھیل کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس وقت بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ آرمی چیف کو یہ پریشرائز کر رہے ہیں، اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے کہ 16 مہینوں میں جو ان کا یہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا، اور وہ یہ نہیں ہو سکا کہ عمران خان کو سزا نہیں ہو سکی، عمران خان کو جیل نہیں ڈالا جا سکا، عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، عمران خان نااہل نہیں ہو سکا، عمران خان کو سزا نہیں ہو سکی۔ یہ سب کچھ کروانا چاہ رہے تھے، اور یہ کروانا چاہ رہے تھے کہ جناب چونکہ عمران خان صاحب ان کے مد مقابل ہیں، سیاسی مخالف ہیں، اور سیاسی میدان میں ان کو ناقابل شکست ہیں وہ، اس لیے ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ جب یہ ہدف پورا نہیں ہوا تو اب یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو روند رہے ہیں، اسی ملٹری لیڈرشپ کو روند رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ اس وقت اقتدار میں ہیں، اور جن کی سپورٹ کی وجہ سے یہ بیٹھے ہیں، اس کے باوجود یہ ان کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں آنے والے دنوں میں یہ مزید کھل کر سامنے آنے والی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے GH2 DGISPR اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، اور ادروائز یہ معاملات جو ہیں خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، اور اگر ان کو نہ روکا گیا تو مزید یہ پھیلیں گے، اور یہ 8-10 دنوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جج ارشد ملک مرحوم تھے، ان کو آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ کر کے کس طریقے سے بلیک میل کرتے رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا ایک سازشوں کا تانا بانا جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، اور ذرا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگلے 8-10 دن بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ آج پھر اسلام آباد پورے میں چھٹی ہے اور تمام تعطیلات ہیں، لیکن جوڈیشری کو چھٹی نہیں دی گئی، ڈسٹرکٹ کورٹس کھلی ہیں، اور آج عمران خان صاحب نے آنا ہے کورٹ کے سامنے، اپیئر ہونا ہے۔ توشہ خانہ کیس ہے، اور توشہ خانہ میں جو ہے وہ اس وقت ساری کی ساری نظر اور سارے کا سارا فوکس جو ہے اسی پہ ہے، لیکن اس وقت تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ بہت وقت کم رہ گیا ہے، ان 8-10 دنوں میں عمران خان صاحب کو سزا نہیں دی جا سکے گی، اور یہ بہت مشکل ہوگا
کہ ان کو جلدی جلدی سزا دی جا سکے اور جلدی جلدی یہ معاملہ نمٹایا جا سکے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ دیکھیں کہ ہمارے چائنا کے مہمان، چائنا کے نائب وزیر اعظم پاکستان میں موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں جو سیاسی، وہ چائنا کی طرف سے یہ مشورہ، ہمیشہ مشورہ آیا ہے کہ آپ سیاسی استحکام لے کے آئیں، تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں، اپنے اختلافات ختم کریں، سیاسی قیادت ختم کریں اختلافات، اور مل بیٹھ کے اس ملک کو آگے کرائسس سے نکالیں۔ لیکن ان کی یہ بات ماننے کے بجائے الٹا کیا جا رہا ہے، اور اس کے ایڈورس، وہ جو مشورہ دے رہے ہیں اس کے ایڈورس چلا جا رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ آئے تھے 5-6 مئی کو، وہ آئے تھے اسلام آباد، اور انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ بات نہیں مانی گئی، اور اس کے بعد پھر 9 مئی ہو گیا تھا، جس کی تحقیقات ہونا ابھی باقی ہیں۔ بہرحال یہ سازشوں کے تانے بانے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پہ قائم ہیں، اور نہ صرف قائم ہیں بلکہ استحکام پاکستان پارٹی میں جن لوگوں کو، جو لوگ آئے تھے وہ ٹھوس ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ بھی حالات کافی خراب ہیں، خستہ حال ہے استحکام پاکستان پارٹی کا حال۔ اور دوسری جانب پرویز خٹک صاحب پروجیکٹ جو ہے وہ بھی فلاپ ہو چکا ہے، اور اس میں جن لوگوں کو شادی حال بلایا گیا تھا، اب ان میں سے سارے لوگ ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں جناب ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہم ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں اور مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو پرویز خٹک صاحب نے بھی ایک تاریخ دی ہوئی تھی کہ 7-8 اگست کو عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا یا ان کو سزا ہو جائے گی۔ 7-8 اگست کی تاریخ دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو، جن لوگوں کو وہ اپنے ساتھ ملا رہے تھے، لہٰذا اس لیے یہ ہفتہ چل رہا ہے۔ ایک طرف یہ ملٹری لیڈرشپ کو دباؤ میں لا رہے ہیں اور ان کو گھور رہے ہیں، دوبارہ سے گھورنا شروع کر دیا ہے، اور کوئی اور نہیں گھور رہا، وزیر دفاع ہیں، اور وزیر دفاع اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اور وہ کس کے کہنے پہ لگے ہوئے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بڑے لائل ہیں، لیکن جو شہباز کیمپ ہے، نواز کیمپ ہے، یہ ذرا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کیمپ کے ساتھ ہیں اس وقت۔ خواجہ آصف صاحب شہباز کیمپ کے ساتھ ہیں یا نواز کیمپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ سارے مل کر نواز شریف صاحب کو واپس لا نہیں سکے، اور یہ سارے کا سارا الزام دے رہے ہیں اب آرمی چیف پہ، ان پہ غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل نہیں جا سکا اور نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکے، عمران خان کو سزا نہیں ہو سکی اور نواز شریف کی سزا ختم نہیں ہو سکی، عمران خان نااہل نہیں ہو سکا اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی نااہلی ختم نہیں ہو سکی۔ تو یہ دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، اور اسی کمپیریزن میں یہ اب سارے کا سارا غصہ نکال رہے ہیں ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ۔ تو دیکھتے جائیے، آنے والے دن کافی امپورٹنٹ ہیں، پالیٹکس بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے 8-9 اگست تک کھیل جو ہے وہ بہت پیک پہ جائے گا، اور پیک پہ جا کے ختم کہاں ہوتا ہے، ڈراپ سین کہاں ہوتا ہے، جو وہ ذرا بڑا دلچسپ ہوگا، اس کے لیے انتظار کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔